تو دوستو آج میں اپنا ایک چھوٹا سا میوزیم آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ اس میوزیم میں کیا چیزیں ہیں، بچپن کی یادیں ہیں، 90 کی دہائی کی یادیں ہیں، وہ میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو آج میں اپنا ایک چھوٹا سا میوزیم آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ اس میوزیم میں کیا چیزیں ہیں، بچپن کی یادیں ہیں، 90 کی دہائی کی یادیں ہیں، وہ میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ ویسے ماضی اور بالخصوص بچپن ہر ایک کے لیے خوبصورت ہوتا ہے۔ شاعر نے یوں کہا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یارب، تو چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ سچ تو یہ ہے کہ 90 کی دہائی وہ خوبصورت وقت تھا جب امن و سکون تھا، اتنی دوڑ دھوپ نہیں تھی، آپس میں دوریاں کم تھی، آمدن اگرچہ کم تھی لیکن برکت زیادہ تھی، لوگ حقیقت میں سادہ مگر سچے اور کھرے تھے۔ اس وقت تک دکھ سکھ کے سانچے تھے، انٹرنیٹ، موبائل اور دیگر جدید آلات نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک کے پاس دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے وقت میسر تھا۔ اکثر شام کے وقت سب مل بیٹھتے تھے اور موسم سے لے کر بین الاقوامی حالات پر تبصرہ کرتے تھے، دوسروں کی مشکلات کے بارے میں باخبر رہتے تھے اور اپنی بساط کے مطابق دوسروں کے دکھوں کا مداوع بھی کرتے تھے۔ ہماری بہت ساری روایات بھی دفن ہو گئی۔ فراغ گور کپوری نے خوبصورت الفاظ میں نقشہ پیش کیا ہے 90 کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مٹی کا ایک گھر تھا، چوروں کا کوئی کھٹکا نہ ڈاکوؤں کا ڈر تھا، کھاتے تھے روکھی سوکھی، شامیں بری بری تھیں، آنکھوں میں چھل نہیں تھا، آنکھوں میں چھل نہیں تھا، تھے لوگ بھولے بھالے لیکن تھے پیار والے۔ چونکہ اس وقت جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اس لیے گھر میں بزرگوں کی ہی بات مانی جاتی تھی۔ کیا ہی خوبصورت دور تھا، کیا ہی اچھا دور تھا۔ نہ جانے کیوں جب میں یہ ریڈیو دیکھتا ہوں، اپنے چاکلیٹ براؤن رنگ کے کور کور والا یہ نیشنل پیناسونک کمپنی کا 3 بینڈ ریڈیو، میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا، جس پر میرے ابو مرحوم BBC اردو سروسز اور وائس آف امریکہ کے پروگرام سنتے تھے۔ فریکوینسی جلدی سے تلاش کرتے ہوئے میرے ابو مرحوم فوراً اس چینل کو پہچان لیتے تھے جہاں پہ BBC کے نشریات ہوا کرتے تھے، اور سیربین کی اس ٹیون کے ساتھ ہمارے بچپن کی بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ سیربین کیا زمانہ تھا، کیا دور تھا، کیا لوگ تھے۔ ڈیجیٹل دور کا انسان بھی اب ڈیجیٹل ہو گیا۔ 90 کی دہائی میں جدید وسائل تو نہ تھے، دولت کم تھی لیکن سکون کی دولت عام تھی۔ ابھی خودکش دھماکوں کی دہشت نہیں تھی، امن و امان کا دور تھا، سڑکوں پہ ناکے نہیں تھے، گوشت سستا تھا اور ہر کسی کے پہنچ میں تھا۔ افسوس کہاں گئے وہ دن، آبادی کم تھی، گھر بھی کم تھے، اگرچہ لوگ رہتے دور دور تھے لیکن دل بہت قریب تھے۔ PT سیل فون محلے میں کسی ایک گھر میں لگا ہوتا تھا جو سارے محلے کا سانجا فون ہوتا تھا، پورا محلہ اس گھر میں ضروری فون سننے جاتا تھا۔ کمپیوٹر، کیبل وغیرہ کا وجود نہ تھا۔ آج کے اینڈرائیڈ بچے جتنے فرینڈلی ہیں اتنے ہی جسمانی ورزش سے دور، سست، کاہل اور اپنے آپ میں گمسم ہے۔ چترال کے روایتی کھیل انگ مچولی، خوشنبیلی، پیٹو، شپر کلی وغیرہ کہاں گم ہو گئے؟ یہ سب کچھ 90 کی دہائی کے اختتام تک موجود تھا، اور پھر یوں ہوا 19 کی جگہ 20 لکھا جانے لگا۔ ہم نئی صدی میں داخل ہو گئے، جدید ٹیکنالوجی کے دور میں نت نئے آلات کی طرح نت نئے روایات سے پالا پالا۔ اس زمانے کی بات ہی کچھ اور تھی۔ مولوی صاحب اور ماسٹر جی معاشرے کے معزز ترین لوگ تھے، اتنی زیادہ مذہبی اور سیاسی منافرت بھی نہیں تھی۔ 90 کے دہائی میں آج کی طرح رنگ برنگی کاریں نہیں تھیں۔ آمد و رفت کا بڑا ذریعہ ہائیس، جنہیں آج کل ہم فلائنگ کوچ کہتے ہیں، ہوا کرتے تھے۔ شہروں میں موٹر سائیکل کی جگہ بائیسیکل زیادہ تھی۔ خوبصورت وقت تھا، اپنائیت تھی، سادگی تھی۔ عید کے موقع پر ہم سیاحت کی بجائے اپنوں کے گھر ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ عید کی رنگینیاں، مہندی، اگربتی اور سویٹ ڈش پکانے، کھانے اور دوستوں رشتہ داروں کے گھر جانے
عید ملنے میں پنہان تھی۔ ہاں، ابو، بھائی، تایا، چاچا، ماموں اور دیگر لوگوں سے عیدی بھی ملتی تھی، 2 روپے، 5 روپے یا کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ دراصل 90 کی دہائی وہ شاندار دہائی تھی کہ جس کا بھی بچپن اس دہائی میں گزرا وہ بچپن یاد رکھے گا۔ آج ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں ایک گھر میں ہی ایک ہی کمرے میں بیٹھے والدین اور بچے آپس میں بات چیت کرنے کے بجائے موبائل پر 7 سمندر پار سوشل میڈیا پر رابطے میں ہوتے ہیں۔ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، مگر اپنا ولیج کھو گیا۔ حقیقت میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمیونیکیشن میدان میں ترقی ہوئی، وہیں کمیونیکیشن گیپ بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس وقت محلے میں آنے والے ہر نئے شخص کا پتہ چلتا تھا اور اب پڑوسی بھی انجان لگتے۔ اس وقت بہت سارے ٹی وی چینل کے بجائے صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا۔ رات 7:45 پر ڈرامہ لگتا تھا اور کچھ نہیں ملتا تھا جسے تمام گھر والے مل کر دیکھتے تھے۔ گاؤں میں معلومات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ریڈیو ہی تھا۔ ریڈیو نشریات کا آغاز حی علی الفلاح سے ہوتا تھا۔ دن بھر مختلف تربیتی، معلوماتی اور تفریحی پروگرام نشر ہوتے تھے۔ گھر کے بڑے بی بی سی کا پروگرام سیر بین پابندی سے سنتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کا بڑا ذریعہ سرکاری اسکول تھے، جس میں امیر و غریب کے بچے ٹاٹ پر بیٹھتے تھے۔ اسکول میں تختی لکھنا، سلیٹ پر ریاضی کے سوالات حل کرنا، مہمان کے لیے دیسی مرغی یا پھر انڈوں کے سالن سے ہی تواضع ہوتی تھی۔ اس حسین دور میں بیماریوں اور اموات کی شرح ہی نسبتاً کم تھی۔ جس محلے یا گاؤں میں کوئی فوت ہوتا تو سب لوگ شوق مناتے تھے، پورا گاؤں اداس ہوتا۔ اس طرح شادی بیاہ کا جشن بھی کئی دن تک ہوتا۔ ہوٹل وغیرہ کا رواج نہیں تھا، شادی کی تمام رسمیں گھر میں ہی ہوتی تھی۔ گھر کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی پہ گزارا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ملازمت کرتے جن کے پورے گاؤں میں الگ ہی شان ہوتی۔ کچھ لوگ نوکری کے لیے پاکستان کے بڑے شہروں پشاور، پنڈی، لاہور یا کراچی کا رخ کرتے یا خلیجی ممالک میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ بیرون ملک جانے والوں کو امیر سمجھا جاتا تھا۔ بیرون ملک ملازمت کرنے والے اپنے عزیزوں کے لیے گھڑی، ٹیپ ریکارڈ یا ٹارچ کا تحفہ لاتے تھے۔ گاؤں اور شہر میں ایک چیز یکساں تھی کہ اس وقت دولت کی دوڑ نہیں تھی، رشتوں کی قدر تھی اور اپنا پن تھا۔ موبائل وغیرہ کا وجود نہیں تھا، اس لیے اپنوں سے رابطوں کے لیے خط لکھا کرتے تھے۔ لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں، لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لالٹین کی روشنی میں کہانیاں سنی، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ بھیجا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا، محلے کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے سے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوئے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اینٹینے ٹھیک کیے، فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر کا انتظار کیا۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے۔ بچپن کا ذکر ہے، اس زمانے میں مجھے بی بی سی اردو اور وائس آف امریکہ کے کچھ اناؤنسر کے جملے زبانی یاد ہو گئے تھے۔ عارف وقار، رضا علی عابدی، شفیع نقی جامی، نعیمہ احمد مہجور، وائس آف امریکہ کے خالد حمید، یاسمین وغیرہ وغیرہ۔ اب ہر طرف رنگ و آواز کے جلوے ہیں، لیکن پہلے والا وہ سرور کہاں، بس شور ہی شور ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ریڈیو بوڑھا ہو گیا، پھر ایک دن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا۔ اب زمانہ پڑھ لکھ گیا تو بے مروت مفادات اور خود غرضی میں ہم کھو گئے۔ یقینی طور پر آج کا ویڈیو آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ بچپن ہر شخص کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہوتا ہے۔ بچپن میں بچے اپنے موج مستی میں رہتے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ کسی قسم کی ذمہ داری نہیں، سکون، کھانا پینا سونا، بس یہی کام ہوتا ہے۔ رات کو کہیں اور سو جاتے تھے اور جب آنکھیں کھلی ہوتی تھیں، جب ہم جاگ جاتے تھے تو اپنے آپ کو کہیں اور پاتے تھے۔
کلاس فیلوز کے ساتھ کھیلنا، مستی کرنا اور پھر دوپہر کو اسکول سے واپس آ کر کھانا کھا کر کچھ دیر کے لیے سو جانا اور پھر شام کو امی ابو لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا۔ میرا بچپن ایسی یادوں سے بھرا ہے دوستو کہ جب کبھی اکثر تنہا اندھیرے میں بیٹھتا ہوں، کمرے میں سوچتا رہتا ہوں تو مجھے میرا بچپن اور ماضی باختیار یاد آنے لگتا ہے، وہ بھی اتنی شدت سے کہ دل چاہتا ہے کہ میں جلدی سے ابھی اور اسی وقت کسی نہ کسی طرح اپنے اس بچپن، اپنے ماضی میں پہنچ جاؤں۔ یقیناً آپ کا بچپن بھی ایسے ہی کئی حسین یادوں سے بھرا پڑا ہوگا کہ آپ سب کا دل بھی یہی سب کچھ کرنے کو تیار ہوگا۔ اسکول کی رونقیں، گلی محلوں کی کرکٹ، اسکول کے دوستوں کے ساتھ کھیلنا، گلی محلوں کے گھروں کی بیل بجا کر بھاگنا، بارش کے پانی میں کاغذ کی کشتی بنا کر ان کے ساتھ کھیلنا، وہ بارش میں نہانا آج بھی یاد ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ ان کے بعد۔